درگوش توسیہ کے لیے بڑے سرکار کے یہاں چلا آیا تھا۔ وہ ہرگز نہ آتا، مگر محبت کرنے والے اپنے محبوب کے نزدیک رہنا ہی سعادت سمجھتے ہیں۔ یوں تو اس کو اپنے گھر کا بھی خیال آیا تھا، نہ جانے اکبر کس حال میں ہوگا۔ پولیس والے اس کو ضرور تنگ کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اب وہ لیٹا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے حاضر کر دینا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کو اس کو مفرور قرار دینا پڑے۔ اچانک قدموں کی آہٹ ہوئی، وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو اندر داخل ہونے والی توسیہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ تم؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، اگر تم کو کسی نے یہاں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ بھلے سے دیکھ لے، میری بلا سے، توسیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ درگوش نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف یک ٹک ہی دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ سوچ رہا ہوں کہ تم اتنی حسین کیوں ہو۔ اس کی بات سن کر وہ شرما گئی اور اس کی نظریں آز خود جھک گئیں۔ سارا حسن تو آپ کی نگاہوں میں ہے، جس نے مجھ جیسی معمولی لڑکی کو خاص بنا دیا، ورنہ میں کس قابل؟ ایسا مت کہو، درگوش نے تڑپ کر کہا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو، تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ گئی اور پھر دھیرے سے بولی، ایسا مت کہیں، مرے آپ کے دشمن۔ اتنا کہہ کر اس نے درگوش کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی درگوش نے اپنے اندر ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس کو یوں لگا کہ جیسے اس کی رگوں میں بہنے والے خون کی رفتار کئی گنا تیز ہو گئی ہو۔ اس نے دھیرے سے توسیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹاتے ہوئے کہا، بڑے سرکار کہاں ہیں؟ وہ کہیں باہر گئے ہیں اور جلد واپسی کا امکان بھی نہیں، ورنہ کھانا آپ کو ان کے ساتھ کھانا پڑتا، اور میں بھی موقع دیکھ کر آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، ایک بات بتاؤں، میں بھی تمہاری ہی وجہ سے آیا ہوں، ورنہ شاید میں کبھی بھی نہ آتا۔ مگر بابا تم پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے؟ ہاں، حیرت تو ہے اس بات پر مجھے وہ لمحہ آج بھی یاد ہے جب نیلم کے ولیمے میں تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ درگوش نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، حیرت تو مجھے بھی ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، درگوش جلدی سے بولا، کھانا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ نہ بابا، خود کھاؤ، تم بچے تو نہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اچھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اوہ، تو بڑا دبدبا ہے تمہارا، درگوش نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، یہاں کے قوانین ہی کچھ ایسے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا واقعی یہ عیش و عشرت اس لیے ہے کہ بڑے سرکار کا تعلق کسی نواب گھرانے سے ہے؟ کیا مطلب؟ وہ چونک گئی۔ کیا ان کے باپ دادا خاندانی امیر ہیں؟ کہاں کا خاندان، کیسا خاندان؟ میں نے آج تک ہوش سنبھالنے سے لے کر ان کو اکیلا ہی دیکھا ہے۔ اب حیران ہونے کی باری درگوش کی تھی، کیونکہ بڑے سرکار نے اپنے متعلق اپنے خاندان کے متعلق کافی کچھ بتایا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ مجھے اپنے بارے میں انہوں نے بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لہجے میں نفرت دبی ہوئی تھی، لیکن اتنا جانتی ہوں وہ بہت زیادہ گہرے ہیں، اتنے گہرے کہ میں آج تک ان کو خود نہیں جان سکی۔ توسیہ کا لہجہ نفرت بھرا تھا۔ توسیہ کے لہجے کی نفرت محسوس کر کے درگوش خود بھی حیران ہوا تھا کہ اس قدر نفرت کیوں؟ پھر یہ ٹھاٹ باٹ، یہ سب کچھ میں نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور معلوم ہے ان کے تعلقات بہت زیادہ وسیع ہیں۔ آئے دن ان کے پاس بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں۔ اچھا، درگوش حیرت سے بولا۔ یہ ایک بالکل نئی بات سامنے آئی تھی۔ اب تو ان کی شخصیت اور زیادہ پر اسرار معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کو وہ منظر یاد آنے لگا تھا جب انہوں نے 3 فائر کیے تھے، لیکن مجال ہے جو نشانہ چوکا ہو۔ درمیان میں کوئی پر اسرار باس بھی تھا جس نے باکس سمگل کروایا ہو، مگر کہاں سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے سرکار کا بھی اسمگلنگ سے کوئی تعلق ہو؟ بہرحال بہت سی الجھنیں تھیں جن کو سلجھانا بہت ضروری تھا۔ توسیہ تھوڑی ہی دیر تک اس کے پاس رہی اور پھر چلی گئی۔ دوسرے دن جب وہ سو کر اٹھا تو مراد کی صورت اس کو دکھائی دی۔ حضور، بڑے سرکار ناشتے پر یاد کر رہے ہیں۔ او، کہاں؟ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ فریش ہونے کے بعد درگوش مراد کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک میز کے گرد بہت سی کرسیاں موجود تھیں۔ کمرے کی ڈیکوریشن واقعی بہت ہی زیادہ دیدہ زیب تھی۔ میز پر ناشتے کے تمام لوازمات موجود تھے، چائے، پراٹھے، آلو کا سالن، حلوہ پوری، غرض ہر شے موجود تھی۔
درگوش نے میز پر بیٹھتے ہوئے بڑے ہی غور سے بڑے سرکار کو دیکھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ انسان عمر کی 60 بہاریں دیکھ چکا ہے۔ کس قدر توانائی تھی اس کے چہرے پر۔ بابا آؤ، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کل رات ذرا دیر سے واپسی ہوئی تھی، اس لیے رات کا ڈنر تمہارے ساتھ نہ کر سکا۔ ابھی بھی مجھے کہیں جانا ہے، اس لیے سوچا کہ ناشتہ ہی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح میزبانی کا فرض ہی ادا ہو جائے گا۔ میزبان؟ ہاں بھائی، تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان کا خیال رکھنا تو میزبان کا فرض ہوتا ہے نا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ فی الحال تو گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ارے ایسی بات نہیں، وہ ہنسے۔ تم چاہو تو اس سانپ کی مورتی کو حاصل کر کے کروڑ پتی بن سکتے ہو، بس وہ ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے، انہوں نے حسرت سے کہا۔ بڑے سرکار کے لہجے میں بے پناہ طلب اور حسرت محسوس کر کے وہ چونک گیا۔ لگتا تھا کہ اس مورتی کی ضرورت اس سے زیادہ بڑے سرکار کو ہے۔ بڑے سرکار کی شخصیت اب مزید اس کی نظر میں متنازع ہو گئی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ ضرور، میں تمہارے ساتھ ہوں اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے صرف تازہ اخبارات کی ضرورت ہے۔ ضرور، مراد کو بتا دو۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ وہ مورتی جلد از جلد تمہارے قبضے میں آ جائے تاکہ تمہاری شادی توسیہ سے ہو سکے۔ درگوش نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس بڑے سرکار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر بڑے سرکار نے چونک کر کہا، یاد آیا، شہر میں کسی پراسرار سانپ نے ادھم مچا رکھا ہے، بہت سے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ پراسرار سانپ؟ درگوش چونک اٹھا۔ اس طرح چونکنے پر بڑے سرکار نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس سانپ کو جانتے ہو؟ بالکل، میری ایک جگہ ڈیوٹی لگی تھی ساحل سمندر پر، جہاں میرے ساتھی پولیس اہلکار اس موذی کا نشانہ بنے تھے۔ درگوش نے ساحل کے نام پر بڑے سرکار کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا، مگر صرف ایک پل کے لیے۔ دوسرے پل ہی بڑے سرکار کے چہرہ پرسکون ہو گیا تھا۔ درگوش کے دل و دماغ میں بڑے سرکار کے آگے ریڈ لائن لگ گئی تھی۔ اچھا، عجیب بات ہے۔ ہاں، پھر کچھ لوگ میرے گھر میں گھس آئے تھے اسی مورتی کے حصول کے لیے جو مجھے اس ریڈ میں حاصل ہوئی تھی، مگر وہ لوگ بھی مارے گئے۔ اچھا، بڑے سرکار نے عجیب سے لہجے میں کہا، جس کو محسوس کر کے درگوش خود بھی چونک اٹھا، مگر اس نے محسوس نہ ہونے دیا۔ بڑے سرکار کے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر بیٹھا ہی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سوچوں کا جال تنا رہا تھا۔ جب سے وہ فلیٹ سے باہر نکلا تھا تب سے ہی اس سانپ کی وارداتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنے محکمے سے رابطہ کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ پولیس نے اب تک اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہوں گے۔ درگوش نے ڈی ایس پی کو سچ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر بھلا آج کے جدید دور میں جہاں انسان ترقی کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے، بھلا کون یقین کرے گا کوئی سونے کی مورتی زندہ ہو کر انسانوں کا قتل کرتی پھر رہی ہے۔ اچانک ایک خیال کے پیش نظر وہ چونک اٹھا۔ اس کو حماد سے ملنا ہوگا۔ حماد ہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے حماد سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انسپکٹر حماد کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ڈور بیل کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ غصہ تو اس کو بہت آیا تھا۔ رات کی ڈیوٹی سے آنے کے بعد وہ ناشتہ کر کے سونے کی ہی کوشش کر رہا تھا کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ پہلے تو اس نے یہی سوچا کہ بجنے دو، بجانے والا تنگ آ کر خود ہی چلا جائے گا، لیکن جب بیل بجتی رہی تو وہ ناچار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ 2 سال قبل پولیس میں بھرتی ہوا تھا، ساری فیملی گاؤں میں تھی اور وہ خود پولیس کوارٹر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اب اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح گاؤں میں ٹرانسفر ہو جائے، تاحال اس کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ یار حماد، میں ہوں، باہر سے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر وہ چونکا اور اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے درگوش کھڑا تھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ درگوش کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں اور پھر وہ آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ کہاں تھا یار تو؟ درگوش نے آہستہ سے اس کو خود سے الگ کیا اور پھر مسکرا کر بولا، تو سنا، تیری طبیعت کیسی ہے؟ تیرے ٹرانسفر کا کچھ ہوا کہ نہیں؟ مجھے چھوڑ، یہ بتا تو کہاں تھا؟ آسمان کھا گیا تھا یا زمین نکل گئی تھی؟ میں نے کتنی جگہوں پر تجھ کو تلاش کیا۔ مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ درگوش مسکرایا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم اسی وجہ سے انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہو، مگر تمہیں سچ معلوم نہیں ہے۔ مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار تم اندر تو آؤ، کیا ساری داستان دروازے پر ہی سنا دوں؟ حماد نے کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی، پھر دونوں ہی بستر پر بیٹھ گئے۔ ہاں، اب معاملہ کیا ہے ذرا کھل کر بیان کر، درگوش نے مسکرا کر کہا۔ یار تم ایک بات بتاؤ، تم نے آخر مورتی وہاں سے اٹھائی ہی کیوں؟
حماد نے درگوش کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی بات پوچھ لی۔ بس یار، محبت کے لیے انسان کیا نہیں کرتا، کبھی دودھ کی نہریں کھودتا ہے اور کبھی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتا ہے۔ اس کی بات سن کر حماد ہنس پڑا۔ سمجھ گیا جانو، اس کے باپ نے تیرے امیر ہونے کی شرط رکھ دی ہوگی اور مورتی تجھ کو سب سے آسان ٹارگٹ لگا ہوگا، اور تو نے سوچا ہوگا کہ کہاں چھوٹے چھوٹے کھانچے، ایک ہی بار ہاتھ مار لو، وارے نیارے ہیں۔ درگوش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم مٹھائی کھلا دو کیونکہ ڈی ایس پی صاحب نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فی الحال آپ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتے، مگر اپنے فلیٹ میں ضرور آ سکتے ہو۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ میں تو خود کو ایک اشتہاری مجرم سمجھ رہا تھا۔ 2 ہی دن قبل آرڈر جاری ہوا ہے اور امید ہے جلد ہی تم بحال بھی ہو جاؤ گے۔ کیا واقعی؟ حماد نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بات کہوں، جب تم بحال ہو جاؤ ایک بار ضرور اس رشوت خوری والی زندگی سے توبہ کر لینا۔ وہ بڑا کار ساز ہے، معاف کر دے گا۔ اس محکمے کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے، خرچہ پانی نہ لو تو انسان اس میں ڈھل نہیں سکتا۔ مگر یہ ڈی ایس پی بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد اس لعنت کو محکمے سے ختم کر دیں گے۔ حماد کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو حماد، میں بھول گیا تھا کہ ایک دن موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی اور نوکری پر بحالی ہوئی تو ایمانداری سے کام ضرور کروں گا۔ درگوش کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ یار ناشتہ کیا تم نے؟ ہاں یار، کر کے نکلا تھا۔ کہاں ہو اتنے دن سے؟ بس یار، کبھی یہاں کبھی وہاں، درگوش نے بات بنائی۔ میں خود کو خانہ بدوش تصور کر رہا ہوں۔ اچانک درگوش نے حماد کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ یار میں ایک بات تو بتانا بھول گیا۔ کون سی بات؟ یہی کہ تمہاری بات پر ڈی ایس پی صاحب کو یقین تب آیا تھا جب انہوں نے پروفیسر دورانی کی لاش دیکھی۔ کیا؟ پروفیسر کی لاش؟ یہ کب ہوا؟ ڈی ایس پی نے مورتی پر ریسرچ کے لیے پروفیسر دورانی کو بلایا اور مورتی ان کو دی۔ جب اس کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو دورانی اور ان کا اسسٹنٹ مرے ہوئے پائے گئے۔ حماد کا لہجہ ڈرامائی ہو گیا۔ اس کی بات سن کر درگوش کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی تھی۔ اس کا مطلب یہ مورتی شہر میں ہونے والی تمام اموات کی ذمہ دار ہے اور میرے ساتھی پولیس والوں کی موت کی بھی۔ ایسا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حماد نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ثبوت تو کوئی نہیں، بس یہ میرے دل کی آواز ہے۔ قانون دل پر نہیں چلتا میری جان۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب دورانی کی لاش ملی تو وہاں وہ مورتی تھی یا نہیں؟ نہیں یار، مورتی تو نہیں تھی، البتہ ڈی ایس پی صاحب کی سوچ کا زاویہ ضرور بدل گیا ہے۔ حماد نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ ایک تو انہوں نے تمہیں معاف کر دیا اور دوسرا کسی عالم کو بلانے کو کہا ہے۔ اس کی بات پر درگوش بے ساختہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پولیس والوں کا کام بابا لوگ کریں گے۔ جواباً حماد بھی مسکرانے لگا تھا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، یار ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ مورتی آئی کہاں سے تھی اور جس باکس میں وہ سامان تھا وہ کس کا تھا؟ جواباً درگوش نے لا علمی کے اظہار میں شانے اچکا دیے تھے۔ میں ابھی چلتا ہوں، انشاءاللہ کل ڈی ایس پی صاحب سے ضرور ملوں گا۔ ضرور ملنا، ویسے بھی کل ایک عالم صاحب ڈی ایس پی صاحب سے ضرور ملیں گے۔ کون ہے وہ؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، ان کے سیکٹری کو ضرور معلوم ہوگا، وہی لایا ہے پکڑ کر۔ رات ہو چکی تھی۔ درگوش نے سارا وقت ہی بڑے سرکار کے ڈیرے پر اخبارات پڑھتے ہوئے گزار دیا تھا۔ 1-2 بار توسیہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ جیسے ہی بڑے سرکار آئے انہوں نے اس کو اپنے کمرہ خاص میں بلا لیا تھا۔ درگوش نے حماد سے کی ہوئی ملاقات کا احوال گوش گزار کرنا شروع کیا۔ وہ بڑی ہی دلچسپی سے اس کی رودات سن رہے تھے۔ آخری مرحلے پر تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہو گئی تھی، جیسے کہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ گئے ہوں۔ درگوش نے جان بوجھ کر دورانی کی موت اور اس عامل کا تذکرہ حذف کر دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ تم اپنے آفیسر سے ملو۔ میں کل وہاں جاؤں گا۔ بالکل جاؤ اور کوشش کرو کہ وہ مورتی تمہیں مل جائے۔ مگر وہ مورتی تو پراسرار خاصیت کی حامل ہے، درگوش نے مسکرا کر کہا۔ ہوگی، ہمیں کیا؟ میرے پاس ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو اس مورتی کو خرید سکتے ہیں۔ خاص کر ایسی مورتیاں بیرون ملک بہت مہنگی بک جاتی ہیں، ڈالرز میں۔ بڑے سرکار کی آنکھوں میں لالچ کی چمک بڑھ گئی۔ یہ سن کر درگوش خاموش ہی رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب سے سائرن نما آواز سنی۔ آواز سنتے ہی درگوش نے بڑے سرکار کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ اب تم جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور تم بھی سو جاؤ تاکہ کل تازہ دم ہو کر اپنے مشن پر نکل سکو۔ درگوش وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کو بڑے سرکار کا یوں چونکنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔
نہ جانے کیوں اس کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ بڑے سرکار نے اسے جان بوجھ کر وہاں سے بھگایا ہے۔ بڑے سرکار جو نظر آتے ہیں وہ ہیں نہیں۔ ان کی شخصیت اس کو اور بھی پراسرار نظر آنے لگی تھی۔ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ آواز کچھ ایسی تھی کہ جیسے کوئی جھینگر ٹرایا ہو۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ رنگ کے چیسٹر میں ملبوس تھا، بڑے ہی آرام اور سکون سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے کسی بھی طرح کی عجلت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ آگے ہی بڑھتا گیا، پھر ایک راہداری کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ راہداری نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ راہداری سے گزرنے کے بعد اب وہ ایک کھلی جگہ پر آ چکا تھا۔ کافی دور جا کر اب وہ ایک خاص مقام پر آ کر رک گیا۔ اب وہ اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے 3 دفعہ تالی بجائی۔ فوراً ہی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ایک خلا نمودار ہو گیا۔ اس خلا میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بے دھڑک ہو کر اس تاریکی میں نیچے اتر گیا۔ وہ سیڑھیاں تھیں جن پر وہ قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ 5ویں سیڑھی پر پہنچا، خود بخود ہی چاروں طرف روشنی کی بوچھار ہو گئی۔ اب سب کچھ صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور کرسی موجود تھی۔ دیوار پر ایک کمپیوٹر سکرین نصب تھی اور ساتھ میں ایک مائک بھی موجود تھا۔ میز پر ایک بورڈ نصب تھا جس میں بے شمار قسم کے رنگ برنگی بٹن نصب تھے۔ کمپیوٹر سکرین بھی آف تھی۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ جھینگر نما آواز پھر سنائی دی تھی جو کہ اسی ٹرانسمیٹر سے برآمد ہوئی تھی۔ سیاہ پوش نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ فوراً ہی جیکی کی آواز سنائی دی۔ باس، میں جیک بول رہا ہوں۔ ہاں بولو جیک، کیا بات ہے؟ اوور۔ آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ باس، آج وہ درگوش انسپکٹر حماد سے ملا تھا۔ اچھا، پھر؟ باس، معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ حماد سے کیوں ملا تھا، تو یہ بتانے کے لیے مجھے فون کیا تھا۔ رپورٹ تمہاری ادھوری ہے۔ باس کی آواز غصیلی ہو گئی۔ سوری باس، میرا خیال ہے کہ اس مورتی کے سلسلے میں ملا ہوگا اس سے۔ اپنا خیال اپنے پاس رکھو، اور تم بہت نکمے اور ناکارہ ثابت ہو رہے ہو۔ اب تک اس مورتی کے حصول کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ بڑے سرکار جیسے ٹچے سے تم بھی ڈر کر بھاگ آئے تھے۔ سوری باس، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب سنو۔ اب آخری بازی کھیلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد درگوش خود ہمیں مورتی دے گا اور بڑے سرکار کے سارے ارمان دھرے رہ جائیں گے۔ وہ کیا پلان ہے باس؟ اس کی بات سن کر سیاہ پوش کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے جیکی سے جو کچھ بھی کہا، اس کو سن کر جیکی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پلان تو بہت جاندار ہے باس، اس سے گھی سیدھی انگلی سے ہی نکل آئے گا۔ ہاں، تم اپنے سارے آدمیوں کو استعمال کرو، لاشوں کے ڈھیر بھی لگانے پڑیں تو لگا دو۔ یاد رکھو، یہ کام تب ہی ہوگا جب بڑے سرکار گھر میں نہ ہوں، باس نے صفاقی سے کہا تھا۔ اوکے باس، اوور اینڈ آل۔ ڈی ایس پی نے اس کو فوراً ہی اپنے آفس میں بلوا لیا تھا۔ درگوش کے ساتھ اس وقت حماد بھی موجود تھا۔ آفس میں اس وقت ایک آدمی اور بھی موجود تھا جو کہ سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں نے آفس میں داخل ہو کر سلام کیا، جس کے جواب میں ڈی ایس پی صاحب نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان سے ملو، یہ پروفیسر احمد شاہ ہیں، ماہر عملیات۔ ڈی ایس پی نے درگوش سے اس دوسرے آدمی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ درگوش نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا تو وہ اس کو کافی سلجھا ہوا انسان معلوم ہوا تھا۔ 40 سے 42 برس کا یہ شخص اپنے حلیے سے کہیں سے بھی عالم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے ہی غور سے درگوش کو دیکھ رہا تھا۔ ان کو میں نے بلوایا ہے تاکہ اس مورتی کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں، ڈی ایس پی نے مسکرا کر کہا۔ درگوش نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ تو خاموش ہی تھا۔ ارے تم کچھ کہو گے نہیں اس بارے میں؟ ڈی ایس پی نے جلدی سے کہا۔ سر، میں شرمندہ ہوں اپنی اس حرکت پر۔ کوئی بات نہیں، تم بھی انسان ہو، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ میرے خیال سے اگر تم اس مورتی کو اس باکس سے نہ نکالتے تو بھی ایسے واقعات پیش ضرور آتے۔ بہت شکریہ سر۔ کوئی بات نہیں، سب سے بڑی عدالت انسان کا اپنا ضمیر ہے۔ رشوت خوری، بے ایمانی تو ہم اپنی زندگی میں کر لیں گے اور شاید پکڑے بھی نہ جائیں، مگر یاد رکھنا وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ڈی ایس پی کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ شکریہ سر، میں وعدہ کرتا ہوں اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اوکے، آگے سے خیال رکھنا۔ ڈی ایس پی نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کسی خیال کے پیش نظر چونک پڑا اور پھر شرمندہ سا ہو کر بولا، سوری، میں چائے یا کافی کا تو کہنا بھول ہی گیا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیا اور پروفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بدستور بڑی ہی دلچسپی سے درگوش کو دیکھ رہا تھا۔ تو پروفیسر شاہ، کیا سوچا آپ نے؟
ڈی ایس پی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ میں تیار ہوں، مگر کام شروع کرنے سے پہلے تو مورتی کی ضرورت پڑے گی، شاہ بدستور درگوش کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ درگوش کو اس بات پر بڑی ہی حیرت تھی کہ شاہ اس میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہا ہے اور کیوں اس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور پی این چائے لے کر ایک ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈی ایس پی نے شاہ کو مخاطب کر کے کہا، وہ مورتی تو غائب ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے مایوسی سے کہا، پھر تو ناممکن ہے۔ ہاں، اس مورتی کو سب سے پہلے ہاتھ اس نوجوان نے لگایا تھا۔ اگر اس کے استعمال کی کوئی چیز مل جائے تو مدد مل سکتی ہے، پروفیسر شاہ نے درگوش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ درگوش نے کچھ کہے بغیر اپنی جیب سے رومال نکال کر پروفیسر شاہ کے حوالے کر دیا تھا۔ پروفیسر شاہ نے اسی وقت ہی وہ رومال میز پر پھیلا دیا تھا اور اپنی جیب سے 5 کونوں والا پیتل کا ایک ستارہ نکال کر رومال کے وسط میں رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا تھا۔ حماد اور ڈی ایس پی بڑی ہی دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، جبکہ درگوش کے لبوں پر حقارت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، اس مورتی کے سامنے بڑے بڑے فیل ہو گئے، تم کیا کر سکو گے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس رومال کا رنگ سرخ ہونے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو آگ میں تپا دیا ہو۔ یہی حال اس تکونے ستارے کا بھی تھا۔ درگوش نے دیکھا کہ پروفیسر کا چہرہ متغیر ہونے لگا ہے۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر سبھی چونک پڑے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ پانی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ درگوش نے آگے بڑھ کر فوراً ہی پانی پروفیسر کے سامنے کر دیا تھا، جس کو وہ ایک ہی سانس میں پی گیا تھا۔ کیا ہوا پروفیسر؟ وہ سونے کی مورتی نہیں، ان کے لہجے میں خوف تھا۔ پھر کیا ہے؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے پاس بہت قوت ہے اور اس لڑکے سے اس کا کوئی تعلق ہے، پروفیسر شاہ نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مجھ سے تعلق؟ درگوش چونک گیا۔ میرا علم تو یہی کہتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، بھلا میرا اس سے کیا واسطہ؟ درگوش نے چلا کر کہا۔ میرا علم جھوٹ نہیں بولتا، کوئی تو ایسی بات ہے جو تم کو اس مورتی سے لنک کرتی ہے۔ میں اس مورتی کی تم سے تاریخ معلوم کرنا چاہتا تھا پروفیسر، ڈی ایس پی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا علم بہت محدود ہے، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ اناتھا ہے، اور اناتھا کو مصری تاریخ میں دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اناتھا؟ یہ بڑا عجیب سا نام ہے، اور وہ مورتی ہے کہاں؟ اس بار حماد بولا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے فلیٹ میں ہو۔ درگوش، ایک بار وہاں جا کر تو دیکھو، ڈی ایس پی نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ درگوش نے کہا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، بس میرا دل کہہ رہا ہے، ڈی ایس پی نے مسکرا کر کہا۔ درگوش کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی تھی۔ اس نے جب موبائل سکرین دیکھی تو وہاں ایک نیا نمبر تھا جو کہ سیو نہیں تھا۔ درگوش نے فوراً ہی فون کو ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی بھیڑیا غرایا ہو۔ مسٹر آصف احمد درگوش؟ جی بول رہا ہوں۔ ہمارے درمیان جو چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ ختم ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ درگوش نے تیز لہجے میں کہا۔ میرے آدمیوں نے 2 بار تم سے مورتی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ ملی، اور اب میں چاہتا ہوں تم عزت سے میرے حوالے کر دو۔ اچھا، تم باس ہو؟ درگوش نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ہوں جس کا سامان تم نے پکڑا تھا۔ اوہ، تو مورتی تمہاری تھی، ٹھیک پہچانا تم نے۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، درگوش نے سنجیدگی سے کہا۔ بکواس بند کرو، میرے آدمی گدھے تھے جو مورتی حاصل نہ کر سکے۔ اب کام کی بات سنو، تمہاری جان جگر نور نظر میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم 2 گھنٹے کے اندر مورتی لے کر نادر محل نہیں پہنچے تو توسیہ کی لاش تم کو مل جائے گی۔ بکواس بند کر مردود۔ غصے کی زیادتی کے سبب وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ حماد نے پوچھا۔ انہوں نے توسیہ کو اغوا کر لیا ہے، اب اس کے بدلے مورتی مانگ رہے ہیں۔ توسیہ کون؟ ڈی ایس پی نے فوراً پوچھ لیا تھا۔ بڑے سرکار کی بیٹی، اس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ مورتی بھی میں نے اسی چکر میں تو چرائی تھی۔ تو پھر تم جاؤ فوراً اپنے فلیٹ، کہیں مورتی وہاں نہ ہو۔ میں پولیس پارٹی کے ساتھ بڑے سرکار کے ڈیرے پر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ خبر جھوٹی ہو، ڈی ایس پی نے طویل سانس لے کر کہا۔
2 گھنٹے کے اندر ہی پولیس پارٹی نے بڑے سرکار کے ڈیرے پر چھاپا مارا تھا۔ موبائل فون والی بات بالکل درست تھی۔ بڑے سرکار کے سارے آدمیوں کی لاشیں ان کو برآمدے میں ہی مل گئی تھی، جن کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ توسیہ کے کمرے میں اس کی نوکرانی اس حالت میں ملی تھی کہ وہ بے ہوش تھی اور بے حد زخمی تھی، لیکن زندہ تھی۔ بڑے سرکار اور توسیہ کا کہیں پتہ نہیں چل سکا تھا۔ شاید ان لوگوں نے دونوں کو اغوا کر لیا تھا۔ گویا اس کھیل کا اب خاتمہ ہونے والا تھا۔ جب ڈی ایس پی اس ٹیم کے ساتھ بڑے سرکار کے کمرے میں پہنچا تو دیوار پر بڑے سرکار کی قد آدم تصویر کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ نظر آنے لگی تھی۔ کیا ہوا سر؟ حماد نے اس کو سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، نہ جانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ سر، اس کا نام تو کوئی نہیں جانتا، مگر اس کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، حماد نے کہا۔ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے برسوں پہلے اس کو دیکھا تھا، ڈی ایس پی نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے سر آپ نے کسی کیس میں پکڑا ہو۔ کیس کی بات سن کر ڈی ایس پی یکدم چونکا اور پھر بولا، میں نے اس کو اودھم پور کے ریلوے اسٹیشن پر ایک 12 سالہ بچی کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ اس نے اس بچی کو اپنی بیٹی ظاہر کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہوا تھا، اور اس بچی کو میں نے اپنے بیگم کے حوالے کر دیا تھا اور اس کو لاک اپ میں بند کر دیا۔ 2-3 دن گزرے ہوں گے، یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور میرے 4 جاں نثار پولیس والے بھی مارے گئے۔ پھر پراسرار طریقے سے میرے گھر سے وہ بچی بھی، اس کو ہم نے بہت ڈھونڈا مگر یہ ملا نہیں۔ ڈی ایس پی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، سر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی پراسرار باس ہو جس کا ذکر درگوش نے کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی بچی کو کیوں اغوا کرتا؟ ڈی ایس پی نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، حماد نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اس کی بات سن کر ڈی ایس پی پھر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ چونک کر بولا، فورینزک والوں کو فون کرو اور فنگر پرنٹ والوں کو بھی بلوا لو۔ اور ہاں حماد، تم اس کے بعد ایک اور پولیس پارٹی تیار کرو جو نادر محل میں ریڈ مارے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات اس مورتی کے ڈرامے سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ اوکے سر، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ بڑا سرکار خود کہاں ہے، جبکہ اس کے ڈیرے پر اتنا بڑا کانڈ ہو گیا ہے؟ حماد نے کہا۔ معلوم نہیں، مگر یہ آدمی مجھے مشکوک لگتا ہے۔ ڈی ایس پی نے بڑے سرکار کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔